السلام علیکم، میں ہوں محمد علی انصاری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرام پاکستان۔ آج 2 رمضان المبارک آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد ریاض انصاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ جی بالکل ٹھیک، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ کیسا جا رہا ہے رمضان؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا برکتوں رحمتوں والا مہینہ، اس کی بہاریں نظر آ رہی ہر جگہ اور نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں سب مومنین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جو بھی رمضان کے مہینے میں فوت ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں لے جاتے ہیں، جنت میں ان کو جگہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بے شک رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عفتوں کا بہت بڑا مہینہ ہے، اور اس میں یہ بخششوں کا بہار کا موسم ہے۔ اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، اور خاص طور پر جب افطاری ہو رہی ہوتی ہے اس وقت مومنین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی بخشش ہوتی ہے، اور بہت زیادہ بخشش ہوتی ہے۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور وہ 4 لوگ اگر یہ جب گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کو سنیں تو وہ یقیناً توبہ کریں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ بھی ایسی کریں کہ جسے توبہ النصوح کہتے ہیں، کہ ایسی توبہ جو بار بار توڑی نہ جائے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ بندہ جو شراب پیتا ہے۔ شراب پینا یہ گناہ کبائر میں سے ہے، بڑے کبیرہ گناہ ہے۔ شراب جو پیتا ہے، جس کپڑے پہ شراب گر جاتی ہے وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور نشہ کرنے والے کی، شراب پینے والے کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ بندہ جو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی یا صرف دعا ہی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن قریب ہے کہ جب آدمی کی دعا ہی نہیں سنی جاتی تو اس کو اپنی عبادت کا بھی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ والدین کا نافرمان، اس میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کو سزا آخرت میں ملے گی، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے، والدین اس سے تنگ ہے، والدین کو خوش نہیں کرتا بلکہ ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، یہاں سے ہی اس میں دنیا میں ہی اس نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کو یہاں سے ہی بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض جو قول ہیں ان کے مطابق یہ کہ کئی لوگوں کو جو جیسے والدین کے ساتھ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے، لہذا اس کو یہاں ہی اس کا اجر اور اس کا جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا صلہ ملتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے تیسرا وہ بندہ جو اپنے اندر کینہ رکھتا ہے، کینے کی بیماری، یعنی کہ اپنے اندر نفرت پالتا ہے اور لوگوں کے خلاف سوچتا رہتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں۔ کینہ اس میں بہت سارے حسد ہے، بغض ہے، یہ چیزیں، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بری بیماری ہے۔ حسد کو خود ہی اپنے آپ میں سزا ملتی رہتی ہے، وہ اپنی ہی سزا میں، اپنی ہی آگ میں جلتا رہتا ہے، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیتا رہتا ہے، ان کے ساتھ اگر ناراضگی ہو جاتی ہے تو انہیں صلح کر لیتا ہے فوراً جا کے، اور اس میں اپنی حتک اور توہین محسوس نہیں کرتا، تو اس کو میں بھی ایک حدیث مبارکہ کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، ان کی حدیث مبارکہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رشتہ داروں سے دوبارہ تعلق رکھنے میں تمہاری عزت کم ہو تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ جی اس طرح کی بھی روایت ہے، اور یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ
اس کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو اور اس کے رزق میں برکت اور اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے، ماشاءاللہ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھے. اور رشتہ دار جو ہے وہ سب سے پہلا رشتہ آپ کا اپنے والدین سے رشتہ ہوتا ہے. کئی لوگ اب رمضان مبارک کا یہ ببرکت مہینہ ہے تو اگر والدین سے کوئی ناراضگی ہے تو